بسم اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہر جمعہ کو الحمدللہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد سعودی عرب کا ٹائم 1 بجے، اسی طرح قطر کا ٹائم 1 بجے اور انڈیا میں 4 بجے شام کے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے بعد سے 3:30 بجے ہوں گے انڈیا کے 3:30 بجے. ہاں پہلے 4 بجے. جزاک اللہ خیر شیخ. تو 3:30 بجے انڈیا کے اور سعودی عرب کے 1 بجے اور قطر کے 1 بجے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے دروس، خصوصی دروس ہمارے لیے ہوتے ہیں، جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور ہر کوئی زوم میٹنگ میں جا سکتا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی سن سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر سوال بھی پوچھ سکتا ہے جب سوال و جواب کی محفل ہو. اسی طرح یوٹیوب سے سوال لیے جاتے ہیں ان کے ٹیکسٹ کا، اور جو خواتین ہیں ان کے سوالات زوم سے بھی ٹیکسٹ کے لیے جاتے ہیں. اب ایک اور ماشاءاللہ اس میں بڑھوتری ایسی ہو گئی کہ ہم اس کو اب فیس بک کے اوپر بھی لائیو کر رہے ہیں، تو فیس بک سے بھی سوالات لیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. فیس بک پہ پہلی بات تو میری وال پر ہی مجیب اللہ دوسرے کے وال پر ہو رہا ہے، وہاں سے انشاءاللہ میں شیئر کرتا ہوں ہمیشہ، اور ابھی بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں گروپس کے اندر. اور سب سے پہلے میرے گاؤں کا گروپ ہے، گلوبل مسلم کوکنی کمیونٹی کا گروپ ہے GMKC کا ہمارا، پھر ایک مسلم ممبئی کر کے ہے. یہ 3 گروپ میں جو ہے اس کو لائیو کر رہا ہوں الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیخ محترم کو صحت و عافیت دے اور ہمیشہ ان سے ہم کو دینی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے. آج کا ٹاپک پھر ایک مرتبہ بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم ہے کہ دین میں بدعت کے اسباب. یہ ایک ایسا فعل ہے بدعت کا کہ انسان اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سبب کیسا ہو گیا. تو انشاءاللہ العزیز آج ہم بغیر کوئی وقت زیادہ ضائع کیے شیخ محترم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ سمجھائیں. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزاء. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں،
معزز خواتین، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے کہ دین اسلام میں بدعت کے اسباب کیا ہے، یعنی بدعتیں کیسے جنم لی، کیا وجوہ و اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اس میں بدعات کیسے گھس آئی ہیں۔ ان اسباب کو آج ہم پڑھیں گے تاکہ ان اسباب سے دور رہا جائے اور دین کو بدعتوں سے بچایا جا سکے۔ دین اسلام ایک سیدھا اور مکمل دستور حیات ہے جس کو اختیار کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامرانیاں پنہاں ہیں۔ یہ ایک ایسی روشن شاہراہ ہے جہاں رات دن کا کوئی فرق نہیں، نہ اس میں کہیں پیچ و خم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام تمہارے لیے بحیثیت دین پسند فرما لیا۔ اس تکمیل دین کا جب اعلان ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب اس کے بعد کتاب و سنت ہی بنیاد دین قرار پائے۔ عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، غرض کی جملہ زندگی کے شعبے میں یہی دلیل اور رہنما ٹھہرے۔ ہر میدان میں ان کی پابندی ضروری قرار پائی اور اسی کتاب و سنت کی اتباع کامل کا نام دین اسلام ٹھہرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی کی اتباع کرو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے پھیر دیں گے۔ تم کو یہی میری وصیت ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کتاب و سنت کو جان سے لگائے رکھا، ان کے معاشرے میں کتاب و سنت کو قیادی حیثیت حاصل رہی اور اسی شاہراہ پر صحابہ کرام گامزن رہے اور اس پر گامزن رہ کے انہوں نے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کو حاصل کر لیا۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا کتاب و سنت کی پکڑ ڈھیلی ہوتی گئی اور بدعات و خرافات نے ہر شعبے میں اپنے پیر جمانے شروع کر دیے۔ اس وقت پورے دین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آج کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو انوکھی لگتی کیونکہ بدعات و خرافات ہی کو آج دین سمجھ لیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور مستقبل میں اسی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہذا ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری۔ تو جب اسلام آیا تھا تو لوگ اچنبھے تھے، کفار کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ شخص نے تمام معبودوں کو ایک میں محصور کر دیا ہے اور کہا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ تو عجیب، باپ دادا تو 360 کو پوجتے رہے اور اس نے تو ایک ہی میں سب کو محصور کر دیا، کہا ایک کو پوجو۔ یہ عجیب و غریب ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ کفار کو جو ہے تعجب ہوا تھا توحید کی دعوت پر، اور آج کلمہ گو مسلمانوں کو بھی توحید کی دعوت پر تعجب ہوتا ہے اور توحید کی دعوت پسند نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہا تھا تو اجنبی تھا، لوگ نہیں پہچانتے تھے، اور ایک دور آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ تو آج اسلام، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، سب کفار و مشرکین تھے، ان میں جب اسلام آیا تو اجنبی تھا، لیکن آج اپنوں کے درمیان اسلام اجنبی ہو گیا ہے اور آج مسکہ مسلمان اسلام کو نہیں پہچان رہا ہے۔ کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں نئی بات کہاں سے آ گئی، قرآن سے ہو حدیث سے ہو، لیکن لوگ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ نئی بات، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس باتیں اس کو انوکھی لگتی ہیں۔ تو اللہ کی فطوبى للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جن حالات میں بھی اسلام کو تھامے رہیں، کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگائے رہیں۔ الذین یصلحون ما افسد الناس، جب پوچھا گیا غربا کون ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو فساد جب مچ جائے گا تو جو اس کی اصلاح کریں گے، اس کو پرانے ڈھرے پر لانے کی کوشش کریں گے، اصل کی طرف اس کو لوٹانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، اس دین کی طرف لائیں گے جو دین میں لے کے آیا ہوں، تو وہ لوگ غربا، وہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تین برا بدعات اور خرافات کا شیوع اور رواج آج اتنا ہوا کہ جو ہے اسلام کے اوپر دبیر چادر پڑ چکی ہے اور صحیح اسلام کو پہچاننا مشکل ہو چکا ہے۔ آج بدعات اور خرافات ہی کو جو ہے دین سمجھ لیا گیا، اسی کو اسلام سمجھ لیا گیا، یہ سب اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو وہ عوامل و اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے آج بدعات و خرافات کی حیثیت دین کی ہو گئی ہے، اور جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین آج پش ڈال دیا گیا ہے اور وہ آج مسلمانوں کے درمیان ہی اجنبی بن چکا ہے۔ آئیے ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان وجوہ اسباب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان وجوہ اسباب میں سے چند کا ذکر ہوگا۔ ان وجوہ اسباب میں سے ایک بنیادی سبب جو ہے غلو، اور غلو سے پہلے جہالت، سب سے بنیادی سبب جہالت جو ہے دین سے ناواقفیت، کتاب و سنت سے ناواقفیت، اس سے دوری، یہ اصل جو ہے بنیادی سبب ہے بدعات کے رواج کا اور اس کو پنپنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن
يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر کے ختم نہیں کرے گا، لیکن علم جو ختم ہوگا علماء کی اموات سے. تو جب علماء نہیں ملیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا اگوار رہنما بنائیں گے، امیر بنائیں گے، اور پھر وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو جہالت دین سے، علماء سے دوری، علماء حق سے دوری، دین سے جہالت، یہ بنیادی سبب ہے بدعات اور خرافات کے پنپنے کا اور پھیلنے کا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ما من نبی بعثه اللہ فی امتی قبل الا كان له من امتی حواری واصحاب یاخذون بسنتی ويقتدون بامره ثم تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. کہ جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے بھیجا ہے ان کے اصحاب تھے، حواری تھے، جو ان کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، ان کے حکم کی اقتداء کرتے تھے. اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے تو وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا. اور تو ایسے لوگوں سے جو جہاد کرے اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے، اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے علاوہ ایمان کا رائی کے دانے برابر بھی حصہ نہیں ہے. تو جہالت یہ اصل سبب ہے بدعات اور خرافات کے دین کے اندر داخل ہونے کا، اس کو سمجھنے کا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جہالت کی وجہ سے بہت سی چیزیں آج بہت سی بدعتیں رائج ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. جو آج ہم درگاہوں پر دیکھ رہے ہیں، مزاروں پر جو دین مل رہا ہے، یہی جو ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. جہالت کا یہ عالم، جہالت کا یہ عالم ہے. عام طور سے کو دین اسی کو سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام اس سے بری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. انشاءاللہ باقی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گے بھی. دوسرا بنیادی سبب غلو. غلو جو ہے، غلو یہ انتہائی مہلک بیماری ہے، اور بہت اکثر قومیں غلو کی بنیاد پر ہلاک ہوئی ہیں. غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، کسی کی تعریف میں، کسی کی مدح سرائی میں، یا کسی کی تنقیص میں حد سے تجاوز کر جائے. کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا یہ غلو کہلاتا ہے. کسی بھی معاملے میں حد سے گزر جانا، حد کو کراس کر جانا، یہ غلو کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اللہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اللہ رب العالمین پر حقیقو عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول تھے، اس کا کلمہ تھے، لفظ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. جو مریم کی طرف وہ کلمہ ڈالا گیا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح تھے.
تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ تین ہیں، تین میں سے جو ہے تین ایک تین، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر نفس و عیب سے پاک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا۔ وکفی باللہ وکیلا، کارساز ہونے سے اللہ کے اعتبار سے اللہ کافی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب نے جو غلو کیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اس پر متنبہ کیا کہ اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ غلو کا نتیجہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی عقیدت میں، مریم کی عقیدت میں اتنا غلو کیا گیا، اس سے تجاوز کیا گیا کہ مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ غلو کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فإنما أهلك من كان قبلكم والغلو فی الدین۔ لوگوں، دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ تم سے پہلے امتوں کو غلو نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو حد سے تجاوز، جو حد شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس حد پر قائم رہنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اس غلو نے بڑے مظالم اٹھائے۔ دنیا کے اندر شرک کا آغاز اسی غلو کی وجہ سے ہوا تھا۔ قوم نوح میں صالحین اور اولیاء کے سلسلے میں جو غلو ہوا تو اس کا نتیجہ بت پرستی کی پر منتج ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم تک سب معاہد تھے۔ دنیا کے اندر شرک کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن سب سے پہلی قوم جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم۔ ان کے ہاں کیسے شرک کا آغاز ہوا تھا؟ اولیاء پرستی سے، بزرگوں کی شان میں انہوں نے غلو کیا، ان کی محبت میں، عقیدت میں۔ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، اور جب ان کے ہاں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو قوم نوح کے اولیاء کرام تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے صحیح بخاری میں، جب یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے نام پر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی عقیدت اور محبت کا سہارا لے کر ان کا سجدہ کرایا کہ یہ تمہارے بڑے لوگ تھے، ان کو کیسے یاد کرتے ہو، ان کی یادگار بناؤ۔ تو پہلے یادگار بنوایا، کہا جایا کرو ذرا ان کی قبروں پر ان کی تصویریں بنا کے لگا لو، جب وہ یاد آئیں گے تو اللہ یاد آ جائے گا۔ پھر اس کے سامنے جھکانا شروع کیا، جھکانے کے ساتھ ساتھ پھر سجدہ کرانا شروع کر دیا۔ جس طرح لوگ گزرتے رہے، جہالت بڑھتی رہی، دوری ہوتی رہی، اسی قدر شیطان نے درجہ بدرجہ قوم نوح کو گمراہ کیا، اور عقیدت اور محبت میں غلو کے ذریعے ان کو بت پرستی پہ لگا دیا، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا، اور ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کی پوجا لوگ کرنے لگے۔ تو غلو جو ہے انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ یہ غلو تھا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا تو ابن اللہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی غلو کیا، اور دیا، یہ بھی غلو ہی کا نتیجہ تھا۔ مخالفت میں غلو اور محبت میں غلو، یہ دونوں چیزیں خطرناک ہوتی ہیں۔ جو ہے اس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے غلو کے ذریعے شرک کا آغاز ہوا، کفر کا آغاز ہوا، بدعتیں اسی سے پھیلتی ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا تھا، اور یہودیوں نے غلو حضرت عزیر کی شان میں کیا، ان کو بھی ابن اللہ بنا دیا، محبت میں عزیر کی۔
اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میری شان میں غلو نہ کرنا، مجھے حد سے نہ بڑھانا. جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. آج بندہ کہنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے تو جو ہے پٹائی ہو جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے اسی لیے منع کیا کہ غلو یہ سبب بنا. آج جو ہم شرک کے مظاہر درگاہوں میں دے رہے ہیں اسی غلو کا نتیجہ ہے. اولیاء کی شان میں، بزرگوں کی شان میں جب غلو کیا گیا، ان کی محبت میں، ان کی منقبت میں، تو ان کو لے جا کر اللہ سے ملا. اس غلو دیکھیے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اب کیا بات رہی؟ اس کو محبت رسول سمجھا جاتا ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یعنی اللہ سے رسول اللہ کو ملا دیا گیا. دونوں ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. عرش پر اللہ کا، فرش پر محمد، دونوں ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے غلو. نبی کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جو ہے اللہ بنا دیا. یہ غلو کا نتیجہ ہے. یہاں سے بدعتیں پنپتی ہیں. اسی غلو کا نتیجہ اولیاء پرستی جو آج ہمارے ماحول میں رائج ہے بزرگوں کے، کہ جو سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، نذرانے پیش ہو رہے ہیں، ذبیحے پیش کیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا. شرک کے کون سے مظاہر ہیں جو دین اسلام اختیار کرنے والے نہیں کر رہے، نہیں اختیار کیے گئے؟ بتا دیجیے. تو غلو جو ہے اولیاء کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، صالحین کی شان میں غلو یہ بنیادی سبب ہے بدعات اور خرافات کے پنپنے کا، پھیلنے کا. اس لیے کسی کی شان میں بھی غلو کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا. جس درجے پر اللہ نے جس کو رکھا ہے وہی درجہ سب سے بڑا ہے. یہاں کا غلو بزرگوں کی شان میں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب جو ہے پیرانے پیر کی جو ہے فضائل بیان کر رہے تھے. بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا ذرا آہستہ بولو، پیرانے پیر عرش پر سو رہے ہیں، پیرانے پیر عرش پر سو رہے ہیں، آہستہ بولو. یعنی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر رہا ہے، کم آہستہ بولنے کی تلقین کر رہا ہے. جن کو معراج کرائی گئی ہے کس کے لیے؟ پیرانے پیر کے لیے. یعنی پیرانے پیر کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا ہے. اس طرح کی جٹلیات، خرافات لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت اور نعرے حیدری اور کیا کیا جو ہے لگائے جاتے ہیں. یہ غلو کا نتیجہ ہے. اسی غلو کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں پیرانے پیر کے جو ہے درگاہ کے بغل سے کوئی گزر گیا اس کی بھی بخشش ہو، اس کی بھی بخشش ہو. عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس طریقے سے بزرگوں کی شان میں جو قلابے بلائے جاتے ہیں اور جو غلو کیا جاتا ہے، یہ بنیادی سبب ہے بدعات و خرافات کا، شرکیات کا. آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج معاشرے کے اندر یہ غلو ہے جو بنیادی سبب ہے شرک و بدعات کا. اس غلو سے بچنا ہے. نبی کی بشریت کا انکار اسی غلو کا نتیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اسی غلو کا نتیجہ ہے. یہ غلو کا نتیجہ، آپ کی شان میں غلو کیا گیا، جس سے آپ کو بشر کے بجائے نور بنا دیا گیا، آپ کو عالم الغیب بنا دیا گیا.
کہتے ہیں اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرک ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو محبت سمجھا جاتا ہے، اس کو دین آج سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنے گھوڑے شاہ، کچر شاہ، بلی شاہ، کتے شاہ کے منقبت میں جو قوالیاں گائی جاتی ہیں، جو اشعار پڑھے جاتے ہیں منقبت کے، سن لیجئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے لیے لوگوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارا کچھ جو ہے بزرگوں کو دے دیا ہے، گھوڑے شاہ، کتے شاہ، ننگے شاہ کو دے دیا ہے۔ یہ غلو ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی نے ہمارے لیے اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، یہ اساس اور بنیاد ہے، یہ وہ روشن شاہراہ ہے جس پر چل کر ہی ہم اسلام پر قائم رہ سکتے۔ اسی طریقے سے بدعات و خرافات کے پنپنے کا، پیدا ہونے کا کہ بنیادی اسباب میں سے عجمی تصورات، خارجی اثرات اور عجمی تصورات ہیں جو اسلام میں گھر کر آئے، لوگوں نے گھسوڑ دیا اسلام۔ جب اسلام اپنی سادگی اور سوڑ دلائل اور حقانیت کی وجہ سے لوگوں کے نفوس کو متاثر کر رہا تھا، تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا، اور اسلامی دعوت کو دشمنان دین نے جب قوت بازو سے اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے اس دین کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی سازش رچی، اور اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہا اور مکر و فریب کا سہارا لیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ بن سبا کی جو تحریک اٹھی ابتدا میں، اور اس کے نتیجے میں امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی، اس کے بعد اسی کی ریشہ دبانیوں اور شرارتوں سے جنگ جمل، جنگ صفین اور واقع کربلا پیش آیا، جس کی وجہ سے جو بدعات اور خرافات نے جنم لیا، تشیع کی شکل میں، رفض کی شکل میں اور اس طریقے سے اسلام کے اندر یہودی اور مجوسی عقائد اثر انداز ہوئے اور عقائد و عبادات میں بدعات کو رواج ملا۔ تو یہ خارجی اثرات تھے، یہ سازشیں تھیں دوسری قوموں کی، اسلام کے رخ زیبا کو گدلا کرنے کے لیے ان لوگوں نے سازشیں رچیں، اور محبت اہل بیت کا نام لے کر کے دین کے روشن چہرے کو انہوں نے گدلا کر دیا، اور رفض و تشیع اور پھر اس راستے سے جو عقائدی خرابیاں پیدا ہوئیں، جو بدعات نے اس کے اندر گھر کیا اور بدعتیں جو عام ہوئیں، وہ اس کا یہ اصل سبب رہا۔ خارجی اثرات، عجمی تصورات نے آ کر کے اسلام میں گرجتے، اور جب جزیرۃ العرب سے اسلام باہر نکلا اور دوسری قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی تو ان کے قدیم عقائد اور نظریات، ان کے رسم و رواج کے بقایا جات اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ میں رہے، اور رفتہ رفتہ جدید اسلوب میں، نئے طریقے سے وہ مختلف رنگوں میں نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی صاف و شفاف تعلیمات کے اندر ان کا عمل دخل شروع ہوا۔ آج جو ہم رفض و تشیع، تصوف، عید میلاد النبی، تیجا، 7واں، 20واں، 40واں برسی وغیرہ کے مراسم دیکھ رہے ہیں، یہ سب خارجی اثرات اور عجمی تصورات کے مرور میں، یہ دوسری قوموں کے رسم و رواج تھے جو اسلام میں گھر کر آئے اور اس کو مسلمان بنا لیا گیا، ہندوؤں سے لے لیا گیا، کرسچنوں سے لے لیا گیا، مجوسیوں سے لے لیا گیا، اور لے کر کے اس کو اسلام بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے بدعات نے اسلام میں
گھر کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے چوتھا بنیادی سبب منطق اور فلسفہ کی کتابوں کو یونان کے جو بقایا جات تھے، یونان کے جو وثنی افکار اور نظریات تھے منطق اور فلسفہ کی شکل میں، جب مامون الرشید کے زمانے میں اس کی ترجمانی کر دی گئی، عربی میں اس کو ترجمہ کرا لیا گیا، اور حالانکہ دنیا اس کو بول چکی تھی، لیکن مامون رشید کے زمانے میں اس کی ترجمانی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مشرکانہ افکار اور نظریات جو منطق اور فلسفہ کے اندر پائے جاتے تھے وہ اسلام میں گھر کر آئے، اور بجائے کتاب و سنت کسوٹی ہونے کے منطق اور فلسفہ کو کسوٹی بنا لیا گیا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے عقائد کو پرکھنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، مشبہہ پیدا ہوئے، اشاعرہ، ماتریدیہ اور اس طرح کے مختلف فرقوں نے بدعی عقائد لے کر کے جو ہے اسلام میں نمودار ہوئے۔ منطق و فلسفہ کے سہارے جو ہے احادیث صحیحہ کی حجیت کو ختم کیا گیا، اور منطق اور فلسفہ کو اساس بنا لیا گیا۔ علم الکلام جس کے نام سے مشہور ہے اس کو پڑھ جائیے، پورے کا پورا علم الکلام، جس کو علم کلام کہتے ہیں، یعنی منطق اور فلسفہ پر اس کی بنیاد ہے۔ یعنی خبر واحد یا حجت نہیں، حدیث عقیدے میں حجت نہیں، احادیث سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، یہ کہاں سے آیا ہے سب؟ یا اسی طریقے سے اگر خبر واحد قیاس کے خلاف پڑے تو حجت نہیں، یہ تمام بلایا یہ منطق اور فلسفہ کے راستے سے۔ ابھی ماضی قریب تک دلیل کے طور پر جو چیزیں پیش کی جاتی تھی وہ منطق اور فلسفہ تھی، قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں پیش کی جاتی تھی، منطق اور فلسفہ پیش کیا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ خیر کرے، اللہ جزائے خیر دے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا یہ اثر ہوا، سعودی حکومت کا یہ اثر ہوا، اس کے جامعات کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم عام ہوئی، عقیدے کو کھگالا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے منطق اور فلسفہ کا زور ٹوٹا، اور کتاب و سنت کی قیادت اور سربراہی جو ہے سامنے آئی۔ شاہ اللہ کا رواج نہیں تھا، ساری منطق اور فلسفہ کی کتابیں مدارس کے اندر پڑھائی جاتی تھی، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوتے تھے۔ یہ تو شاہ اللہ محدث دہلوی جب مدینہ سے پڑھ کر کے واپس گئے تو ان کو دین سمجھ میں آیا کہ اصل دین کہاں ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے احادیث و قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا ہندوستان کے اندر رواج دیا، قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا، اور مسند حدیث لگائی، اور پھر لوگوں نے وہاں سے حدیث پڑھنا، قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو منطق اور فلسفہ نے جو بگاڑ مچایا عقائد میں، عقیدہ برباد ہو گیا، بدعی عقیدے آ گئے، اور اس طریقے سے عقل کو جو ہے دخل دینا لوگوں نے شریعت کے معاملے میں شروع کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا خسارہ رہا، منطق اور فلسفہ کو جو گھسوڑا گیا اسلام کے اندر، اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا جو رواج دیا گیا اور اس کو جو اساس بنا لیا گیا، اس کی بنیاد پر کتاب و سنت کو ترک کیا گیا، اور منطق اور فلسفہ کی بنیاد پر عقائد پر ہمنے لگے۔ اس لیے کسی نے عذاب قبر کا انکار کیا، تو کسی نے میزان کا، حساب و کتاب کا، اللہ کی رویت کا قیامت میں، اس کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، اسی منطق اور فلسفہ کے اساس اور بنیاد۔ یہاں یہ بدعی عقائد یہاں سے پیدا ہوئی، اور اسی طریقے سے یہاں پر جو منطق اور فلسفہ نے ظلم ڈھایا
اور اس کو لوگوں نے اساس سمجھ لیا، اور اس کو اساس سمجھ کر کے کتاب و سنت کو نظر انداز کر دیا گیا، اس کے پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد آیا بھی تو بہت سے اداروں میں تبرک کے لیے قرآن اور حدیث کے دورے کرائے جاتے ہیں آج تک، وہ تبرک کے لیے، استدلال کے لیے نہیں، تبرک کے لیے کہ بغیر بخاری پڑھے عالم نہیں بنیں گے، اس لیے تبرک کے لیے دور کرا دو، بخاری کا مسلم کا دورہ کرایا جاتا ہے، کہتے دورے حدیث ہے، انہیں پڑھنا پڑھانا کوئی نہیں، اسے سمجھنا سمجھانا کچھ نہیں، تبرک کے لیے پڑھنا۔ تو بہت سے ادارے آج بھی ایسے ہیں یہاں تبرک کے طور پر جو ہے حدیث کا دورہ کرایا جاتا ہے، استدلال کے لیے نہیں۔ استدلال کے لیے تو لال کتابیں ان کی ہیں، انہیں سے استدلال کریں گے، لیکن تبرک کے طور پر قرآن حدیث کا دور کرا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا ظلم آج ہوا اور ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے شرعی معاملات میں شریعت کے اندر جو ہے عقل کو سربراہ قرار دے دینا، دینی مسائل میں، عقائد میں، عبادات میں عقل کو کتاب و سنت پر فوقیت دینا، عقل کی دخل اندازی۔ اسلام اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دعوت و فکر کی دعوت دیتا ہے، دعوت فکر و نظر دیتا ہے، فکر و نظر کی، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس تدبر کی، غور و فکر کی اساس کیا ہے؟ اس کی اساس اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ اساس ہیں غور و فکر کے، تدبر کے۔ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے غور و فکر کی اسلام نے ہمیں دعوت دی۔ عقل یہ معیار حق و باطل نہیں ہے، معیار حق و باطل کتاب و سنت ہے۔ جو عقل کتاب و سنت کے تابع ہے ٹھیک ہے، جو عقل کتاب و سنت سے فرار اختیار کرے وہ اس عقل کو ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ اساس اور بنیاد بتایا گیا ہمیں۔ تو اسلام کی بنیاد وہی الہی پر ہے، وہی الہی میں جو ہے خطا کا امکان نہیں ہے، عقل خطا کر سکتے، انسانی عقل معصوم نہیں ہے، وہی الہی معصوم ہے، کتاب و سنت معصوم ہے، وہ الہی عقل معصوم نہیں ہے۔ عقل سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا و ثواب کا امکان ہے، اس لیے عقل انسانی یہ معیار نہیں ہے، معیار اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لیکن تعقل پسندی کا ایسا دورہ ہوا، عقل کے لوگ غلام بنے، کتاب و سنت کے سیدھے سادے مسلمات کو عقل کی بے راہ روی سے جو ہے اس کو جو ہے پامال کرنا شروع کیا لوگوں نے، اور یہیں سے انکار حدیث کا نے جنم لیا، اور اللہ کی ذات و صفات میں تعقل پسندی آئی، صفات الہی کا انکار شروع ہوا، اور اس طرح عقائد عبادات میں مختلف قسم کی بدعتوں نے رواج۔ تو جو ہے اصل کتاب و سنت سے دوری اور عقل کو جو ہے کتاب و سنت پر ترجیح دینا، یہ جو ہے سبب بنا دین میں بدعات اور خرافات کا، جس کے نتیجے میں کوئی آئے تو انہوں نے معجزات کا، انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا، کیونکہ عقل کی کسوٹی پہ یہ نہیں آ رہی ہے۔ کسی نے جو ہے حدیث سلیمان کا انکار کر دیا، کسی نے حد رجم کا انکار کیا، کوئی صاحب آئے تو کہتے نبی پر جادو ہوا ہی نہیں، اس حدیث کا انکار کر دیا، اور کسی نے تو پورے ذخیرے حدیث ہی کو تشکیک کا شکار کر دیا کہ یہ شک کوئی نہیں۔
جو کوئی بھی کوشش کی گئی ہے انسانی ہی کوشش ہوتی ہے، اس میں کون سا ہے جس کا اعتبار کیا جا سکتا؟ یہ تعقل پسندی عقلی گھوڑا کتاب و سنت کے مقابلے میں دوڑانا اور کتاب و سنت پر عقل کو ترجیح دینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ پورا اساسہ دین بے بنیاد قرار پا گیا، اور اس طریقے سے مختلف جو ہے بدعات نے عقائدی اور عبادات کی بدعات نے جنم لیا، اور جس کا خمیازہ آج ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو عقل یہ تابع ہے کتاب و سنت کے، کتاب و سنت عقل کے تابع نہیں۔ عقل سلیم کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں جائے گا، یاد رکھیں۔ جو عقل کتاب و سنت سے ٹکرائے وہ عقل سلیم نہیں ہے، وہ برباد عقل ہے۔ عقل سلیم کبھی کتاب و سنت کے منافی نہیں جاتا، یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مستقل کتاب ہی لکھا دی اور یہ واضح کیا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف عقل سلیم نہیں ہوتا، وہ عقل فاسد ہوتا ہے۔ عقل فاسد، عقل مریض، وہ کتاب و سنت اس کو خلاف نظر آتا ہے، لیکن جو عقل سلیم ہے وہ کتاب و سنت کی تائید میں، کیونکہ کتاب و سنت یہ من جانب اللہ معصوم ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو عقائدی فتنے پیدا ہوئے اور لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، اور مختلف گمراہ خوارج کا فتنہ ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے معتزلہ کا فتنہ ہو، جہمیہ کا فتنہ ہو، اشاعرہ ماتریدیہ کا فتنہ ہو، اس طرح جتنے اس طرح سے باطل عقائد نے جنم لیا، وہ یہ تعقل پسندی عقل کی سربراہی کو انہوں نے قبول کیا اور کتاب و سنت کی سربراہی کو پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے بدعات و خرافات نے عقائد و عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں بدعات کا دور دورہ۔ اسی طریقے سے بدعات کی تردید بدعات کے ذریعے۔ دیکھیے اسلام اعتدال کا دین ہے، میانہ روی سکھاتا، وجعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ افراط اور تفریط دونوں سے اسلام پاک ہے۔ اسلام میانہ روی، اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے سارے معاملات اعتدال پر قائم ہے، اعتدال پر قائم ہے میرے بھائی۔ اس کے اندر افراط اور تفریط کا راستہ نہیں ہے۔ آپ پورے اسلام کا مطالعہ کر جائیے، عقائد ہوں یا معاملات ہوں یا اخلاقیات ہوں یا عبادات ہوں، تمام میدان میں اسلام عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، میانہ روی پر قائم ہے، اس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے۔ لیکن جب بدعت پیدا ہوئی تو کچھ لوگ اس کی تردید کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسری بدعت کے شکار ہو۔ مثال کے طور پر جب جہمیہ نے صفات الہی کا انکار کیا، صفات الہی کا جب انکار کیا جہمیہ نے، تو اس کے نتیجے میں جب اس کی تردید کرنے لوگ اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے جو کھڑے ہوئے مشبہہ، تو انہوں نے اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا۔ تو یہ بدعت کی تردید بدعت کے ذریعے نہیں، بدعت کی تردید بدعت کے ذریعے نہیں کہ ایک بدعت انہوں نے ایجاد کی تو دوسری بدعت ہم ایجاد۔ ایک طرف جب جو ہے جبر اور قدر دو فتنے پیدا ہوئے، جبریہ آئے، انہوں نے جو ہے تقدیر کو، معتزلہ آئے تو انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا
کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو جبریہ پیدا ہوئے، انہوں نے جو ہے کہہ دیا انسان مجبور محض ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ اس طرح کے قدر اور جبر کے فتنے پیدا ہوئے ان کے اندر۔ اسی طریقے سے جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ کلمت ہو، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کا کلمہ قدیم ہوتا ہے، تو عیسیٰ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، تو معتزلہ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ قرآن مخلوق ہے، کلمہ مخلوق ہے، قرآن بھی مخلوق ہے۔ چلیے، عیسیٰ کی مخلوق ثابت کرنے کے لیے جب ان کو کتاب و سنت نہیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے جو ہے عقل کا سہارا لیا اور اس بدعت کو، عیسائیوں کی بدعت کی تردید کے لیے دوسری بدعت ایجاد کر دی کہ قرآن ہی کو مخلوق قرار دے دیا، اللہ کے کلام ہی کو مخلوق قرار دے۔ اس طرح بدعتیں پیدا ہوتی۔ بھائی بدعت کی تردید بھی سنت کے طریقے پر ہونی چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، منمانی تردید نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ کب ہوگا؟ جب جہالت ہوگی، دین کا علم نہیں، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اور آپ عالم بن کر کھڑے ہوں گے، بدعت کی تردید کرنے بیٹھیں گے تو دوسری بدعت کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے دین کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے صحیح تعلیم ہو آپ کو۔ جہالت یہ بہت بڑی بیماری ہے، جہالت یہ بہت بڑا سبب ہے ضلالت اور گمراہی کا۔ تو جیسا میں نے کہا کہ جب اللہ کی صفات کا انکار ہوا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مشبہات اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے دی، بلکہ اللہ ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہ السمیع البصیر، اللہ تبارک تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سماع و بصر کی صفت سے متصف ہے، لیکن اس کے مثل کوئی لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ تو بدعت کی تردید سنت کے ذریعے ہونی چاہیے، بدعت کی تردید دوسری بدعت ایجاد کر کے نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بدعت کی تردید ہونی چاہیے، منمانی بدعت کی تردید نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسری بدعت کا شکار ہو جائیں، دوسری بدعت کے شکار ہو جائیں اور اس طریقے سے جو ہے بدعتوں کو رواج دینے والے بن جائیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے بدعات جو ہے خرافات نے دنیا کے اندر جنم لیا ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو سبب یہ ہے معصوم سمجھ، غیر نبی کو معصوم جان لے، غیر نبی کو معصوم سمجھ لینا، یہ بھی بدعات کے پنپنے کا بنیادی سبب رہا ہے کہ غیر نبی کو معصوم سمجھ لیا جائے، بھائی ان سے تو غلطی ہوئی نہیں، یہ جو کچھ کہیں گے سب صحیح کہیں گے۔ حالانکہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے، غیر نبی کوئی معصوم نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، غیر نبی معصوم نہیں ہے۔ لیکن جب معصوم بنا لیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ۔ بہت سے احبار اور رہبان جو ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے علماء مشائخ کو کہا کہ یہ لوگ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جب ان کو معصوم سمجھ لیا گیا۔ ہمارے مولانا جو کہہ دے سب صحیح کہیں گے، ان سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، وہ تو غلطی نہیں کہتے، جو کہتے ہیں سب صحیح کہتے۔ عصمت کا عقیدہ، جیسے روافض نے ائمہ اہل بیت کو معصوم سمجھ لیا کہ وہ سب معصوم، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، جو کہیں گے سب صحیح کہیں۔ یہ عصمت کا عقیدہ، یہی حال جو ہے حضرات مقلدین کا ہے، انہوں نے اپنے ائمہ کو معصوم سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ ہمارے امام کے خلاف جو آیت آئے گی وہ یا تو منسوخ ہوگی یا اس کی ہم تعویل کریں گے، بہرحال اصل ہمارے امام کا قول ہوگا، اور جو حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف پڑے گی وہ حدیث یا تو ضعیف ہوگی یا منسوخ ہوگی یا اس کی ہم تعویل کریں گے۔ تو بچا کیا رہا؟ اصل ائمہ کے اقوال ہو گئے اور کتاب و سنت اس کی بادی ہو گئی۔
کتاب و سنت کی حیثیت ثانوی ہو گئی، ائمہ کے اقوال کی حیثیت اساس و بنیاد ہو گیا دین کا۔ یہ وجوہ اسباب ہیں، اس کی وجہ سے بدعت و خرابات حضرت جو کہہ کے چلے جائیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کہتے نہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی۔ کسی سے کوئی دلیل نہ مانگو، مولوی صاحب جو کہہ دیں مان لو، ان سے دلیل نہ پوچھو، یہ عام ہے میرے بھائی، اسی لیے بدعات پیدا ہوتی۔ مولوی صاحب جو چاہیں کہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولانا آپ نے یہ بات کہی ہے تو کس بنیاد پر کہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور دلیل پوچھو تو مولانا خفا ہو جائے۔ یہ عصمت کا جو عقیدہ پیدا ہو گیا کہ مولوی صاحب جو کہیں گے صحیح کہیں گے، امام صاحب جو کہیں گے صحیح کہیں گے، یہ غلط نہیں کہتے۔ نہیں میرے بھائیو، امام مالک نے کیا، کل یؤخذ من قولی ویرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات لی جا سکتی ہے۔ کچھ باتیں لینے کی ہوں گی، کچھ باتیں رد کرنے کی ہوں۔ تو جو ہم نے عصمت کا عقیدہ غیر نبی کے اندر مان لیا کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے مولانا صاحب، ہمارے امام صاحب، ہمارے امیر صاحب جو کہہ دیں بس اس کے خلاف ہم نہیں ہو سکتا ہے، تو یہاں سے بدعات اور خرافات نے جنم لیا، اور دین کے اندر یہ چیزیں جو ہے اساس بن گئیں، اور اسی لیے اسلام کا جو روشن چہرہ تھا وہ گدلا ہو گیا، وہ گدلا ہو گیا، بدعات و خرافات کی حیثیت اصل دین کی آج ہو گئی۔ آج دیندار کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو اجمیر جا رہا ہو، جو علی اجمیری کی قبر پر جا کے مرغے چڑھائے، جو کچھوچے جا کر کے چادریں چڑھائے، حاجی علی پر جا کر کھچڑے کھلائے، اسی کو دیندار سمجھا جاتا ہے۔ وہ دیندار وہی جو بدعات، عید میلاد النبی جو منائے، اس کے جو جلوس نکالے، وہ دیندار ہے۔ یہ دینداری کا معیار آج ہی ہو گیا۔ تو بہرحال غیر نبی کو معصوم مان لینا، ان کے اندر عصمت کا عقیدہ رکھ لینا، یہ ہی جو ہے بدعات اور خرافات کا جو ہے ذریعہ، یہ ذریعہ بنا ہے دین کے اندر بدعتوں کو رواج دینے۔ مولوی صاحب جو کہہ دیں بس وہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہود و نصارہ پر نکیر کی تھی کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو جو ہے یہ بات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سنی تو کہا، یہ عیسائی تھے پہلے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے علماء مشائخ کو کبھی رب نہیں بنایا تھا، ہم نے اپنے علماء مشائخ کو کبھی رب نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کہہ رہا ہے رب بنا لیا، تو کہا کیا تمہارے علماء اور مشائخ کسی چیز کو حلال کہتے، اللہ کی کتاب میں وہ حرام ہوتی، تم اس کو حلال مان لیتے تھے کہ نہیں؟ اور کوئی چیز اللہ کی کتاب میں حلال ہوتی، تمہارے علماء اس کو حرام کہتے، تم مان لیتے تھے؟ ہاں ایسا تو ہم بارہا کرتے تھے۔ تو کہا یہی رب بنانا، اس کو شرک قرار دیا اللہ تعالیٰ، اس کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا۔ تو یہ جو ہے بنیادی سبب رہا ہے بدعات کے پنپنے کا، خرافات کے پنپنے کا۔ تو ان اسباب کا ازالہ کرنا ہوگا، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ کوئی بھی کوئی بات کہے، دلیل پوچھیے اس سے۔ کوئی بھی عالم کہے بھائی آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ جب دلیل مانگیں گے تو وہاں سے راستے بند ہوں۔ نہیں مولانا صاحب آئے، تقریر کر کے چلے گئے، دھواں دار سبحان اللہ اور نعرے تکبیر نعرے حیدری لگاتے رہے اور سمجھ نہیں آئے۔ ایک پیر صاحب کہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ تم جاہل ہو، اگر تم پڑھ لیتے تو وہابی ہو جاتے۔ یہ بہت بڑے جوگادری صاحب کا قول ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ تم جاہل ہو اپنے لوگوں سے،
اگر تم پڑھ لیتے تو وہاں بھی ہو جاتے. اب اس پر بھی عوام نہ سمجھے تو عقل کا کیا کہاں رونا رویا جائے. ایسی عقلوں کا کہاں رونا جائے کہ اس کو بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ سچ کیا کہنا چاہتا ہے, ہمیں جاہل رکھنا چاہتا ہے. جاہل ہوگے تبھی نذرانے ملیں گے, تبھی چادریں چڑھیں گی, ورنہ پڑھ لو گے قرآن و حدیث کہ عالم بن جاؤ گے تو چادریں نہیں چڑھانے جاؤ گے, تو قبروں سے امیدیں نہیں رہیں گی, تو اللہ سے امید وابستہ ہو جائے گی, تو وہاں بھی بن جاؤ گے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہم نے علماء مشائخ کو رب بنا لیا ہے, ان کو معصوم بنا دیا ہے, وہ غلطی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن حدیث میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن امام کا قول غلط نہیں ہو سکتا, عالم کا بیان غلط نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی سبب ہے بدعات اور خرافات کے پنپنے کا, پھیلنے کا اور دین کا جنازہ نکلنے کا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب پر نگاہ رکھیں اور ہرگز ان کو اختیار نہ کریں. لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں. تو دین آج محفوظ ہے, جو بھی پڑھنا چاہے دیکھنا چاہے آج دین کو پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, ویسے ہی جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا, محفوظ ہے. کہاں؟ اللہ کی کتاب میں, اللہ کے نبی کی سنت, اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آج بھی وہ دین محفوظ ہے, اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ, اپنے خصائص کے ساتھ آج دین محفوظ ہے, کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا, قیامت تک کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا برابر, ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, یہاں تک کہ قیامت برپا ہو وہ اسی حالت میں رہیں گے. ایک گروہ اسلام پر قائم رہے گا, اصلی دین ان کے پاس ہوگا. تو ضرورت ہے اس گروہ کو ہم تلاش کریں. وہ گروہ کون ہے, وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اصلی دین ہے, اور یہ واضح اصلی دین اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول کی سنت میں. تو جو لوگ کتاب و سنت کے دائی, جن کے پاس کتاب و سنت ہو, ان کے پاس دین ہے, ان کے پاس دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستفترق امتی 73 ملہ کلها فی النار الا واحدہ قیل من هم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ وسلم, کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, سب کے سب جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے, ایک کے علاوہ. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ وسلم, جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ, میں ہوں میرے صحابہ. صحابہ کسی درگاہ پر جاتے تھے, کسی قبر کو پوجا تھا, کوئی آستانہ تھا, صحابہ نے کوئی آستانہ بنا رکھا تھا؟ سمجھ لیجئے اصلی دین کہاں ہے, اصلی دین کس کے پاس ہے؟ ما انا علیہ و صحابی. یہ نشاندہی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی دین کو تلاش کرنے کے لیے. تو ما انا علیہ, جس پر میں ہوں میرے صحابہ. اس لوگ کون تھے؟ صحابہ کے اندر کون تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریقہ ہے وہی دین ہے, وہی اسلام ہے, اور جو لوگ اس کے دائی ہیں وہی اصل دین کے دائی ہیں, انہی کے پاس اصل دین ہے, انہی سے دین حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, انہی سے ہمیں دین اسلام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کہ ان کے علاوہ کسی کے پاس دین نہیں, ان کے علاوہ کسی کے پاس دین نہیں ہے. سب دین کے اندر جو اصلی دین نہیں ہے اس کے اندر ملاوٹ, باقیوں کے ہاں دین کے اندر ملاوٹ ہے, اصلی دین ان کے پاس ہے جو کتاب و سنت کی ٹھیٹ دعوت آپ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طرف, الکتاب و سنت علی فہم سلف الامہ, کتاب و سنت صحابہ کے فہم کی روشنی, جو اس کے دائی, کتاب و سنت جو صحابہ کے فہم کی روشنی میں اس کی طرف جو دعوت دیتے ہیں
وہی اصل اسلام کے دائی ہیں، انہی کے پاس اصل اسلام ہے. اسی اسلام کو تلاش کرنے کی اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو کتاب و سنت سے پاک رکھیں اور اس دین کو اختیار کریں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس پر صحابہ نے عمل کیا تھا اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو نبی کی مخالفت کریں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مومنین یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں تو ہم ان کو اسی راستے پہ چلا دیں گے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے. تو صحیح راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فہم کی روشنی میں جو اس کے دائی ہے وہی اصل اسلام کے دائی ہے. جو اس سے گریز کرتے ہیں، جو مختلف پگڈنڈیوں کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اسلام کے خلاف آپ کو لے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کی ضلالت، بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. احسنت یا شیخ. شیخ صاحب بہترین درس ہوا اور اس میں واقعی بہت سارے ہمیں وہ اسباب پتہ چلے جو پہلے نہیں معلوم تھے. ہم نے کچھ نوٹ کیا ہے جیسے کہ جاہل علماء یا پھر غلو کرنا، عقل کو ترجیح دینا. شیخ ایک آخری بات، اس زمانے میں آستانہ نہیں تھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ لوگ، یہ سوال ہوگا، سوال جواب شروع ہو گئے. سوال ہے، یہ سوال ایسا ہے کہ آستانہ نہیں تھا، صوفی لوگ یا آستانہ اور ایک کچھ کہتے ہیں نا جو ہو کرتے، نہیں معلوم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب الصفہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں. شیخ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے، اصحاب الصفہ سے رشتہ جوڑنا صوفیہ کا یہ بے بنیاد ہے. اصحاب الصفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ وہ طلبہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین پڑھنے آتے تھے، دین سیکھنے آتے تھے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور وہ کچھ دن آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین سیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو یہ تو مدارس اور جو تعلیم گاہیں ہیں، جو جامعات ہیں، ان کا رشتہ ان سے ہے. جامعات اور مدارس کے طلبہ کا رشتہ ان اصحاب صفہ سے ہے، نہ کہ صوفیہ کا. یہ کوئی صوفیوں کا گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ طلبہ تھے جو رسول پاک ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے اس میں، وہی جو اصحاب صفہ میں سے ہیں. تو یہ اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ تھے جو آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے اور پھر سیکھ کر کے جاتے تھے اپنے قبیلوں میں، اپنے بستیوں میں دین کو پھیلاتے تھے. تو یہ کہنا کہ وہ صوفی تھے، یہ صوفی صفہ سے صوفی نہیں ہے، صفہ سے صوفی نہیں بنتا. صفہ سے صوفی بنے گا اگر آئے نسبت کریں گے. اور صفہ سے کہ چبوترا، صفہ ایک چبوترا وہاں بنایا گیا تھا اور وہیں یہ لوگوں کا ڈیرا تھا، وہیں رہتے تھے، ان کی رہائش گاہ تھی، ان کا دارالاقامہ تھا. صفہ جو تھا یہ دارالاقامہ تھا ان طلبہ کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. اسی لیے ان کو اصحاب الصفہ، کیونکہ ان کی رہائش وہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ان کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی خانقاہ تھی اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ جو ہے ذکر و فکر کے جو ہے وظیفے پڑھتے تھے. نہیں، وہ حدیثیں پڑھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے، ایمان و عمل سیکھتے تھے، اور سیکھ کر کے پھر جا کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دیتے. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء. ہمارے سمیر بھائی اگر آپ ہیں تو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب
اکثر سنا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ کتے شاہ گدھے شاہ، اور یہ کیا یہ مذاقی طور پہ آپ کہتے ہیں ایسے ہی؟ نہیں، مذاق کے طور پر نہیں کہتے. مزاروں کی تاریخ آپ پڑھیں تو یہ تمام مزاریں ہیں. کتے شاہ کی مزار بریلی شریف میں، کتے شاہ کی مزار بریلی شریف میں ہے، اور پورے محلے کا نام ہی کتے شاہ پڑ گیا اسی مزار کی وجہ سے. جی یہ میں ایسے نہیں کہتا ہوں. کھجوے شاہ، کھجوے کی پوجا ہوتی ہے، کھجوے کی پوجا، گھڑیال کی پوجا یہ مسلمان کر رہا ہے. تو یہ جو ہے ایسے نہیں کہتا ہے. سب لٹھے شاہ کون سا بہت بہت زیادہ ہے. آپ ان کے مزاروں کی تاریخ پڑھیے تو کتنے شاہ ملیں گے آپ کو. یہاں سوال ہے شیخ، غیر مسلم ملک کی شہریت لیتے وقت ان کے ملک کے وفادار کا حلف لیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا عقیدے کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ اچھا، غیر مسلم ملک کی شہریت لینا ہی اولاً جائز نہیں. غیر مسلم ملک کی شہریت لینی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اصلا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یسکن بین ظہرین کافر، میں اس مسلمان سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان جا کے بستا ہے. تو کافر ملک کا جنسیہ لینا یہ ایک مسلمان کے لیے اصلاً جائز نہیں ہے. اور پھر جا کر کے وہاں حلف لینا کہ ہم آپ کے دستور اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ کفر پر جو ہے مبنی ہے، یہ سے جائز نہیں. لوگ بھاگ کر کے جو ہے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر یورپ کا رخ آج کل کر رہے ہیں اور جا کر کے وہاں حلف برداری کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بدعتی الٹا اس بدعتی کے عمل نہ کرنے کی دلیل مانگتے ہیں. سمجھ کا تو علم ہے ہی نہیں، ایسے میں ان کو کیا کہا جائے اور کس طرح ان کو یہ کیا جائے؟ بھائی دیکھیے، اصل میں نے بتایا نا، جہالت یہ بنیادی سبب ہے. بدعت کے رواج کا جہالت یہ بنیادی سبب ہے. دیکھیے، عبادات میں عمل کرنے والا دلیل دیتا ہے، روکنے والے سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، کیونکہ عبادات اصل سب حرام ہے اللہ کی جس کا ثبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہی عبادت آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا مطلب؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت بھی اسی طریقے سے کریں گے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو عبادات توقیفی ہیں، اسی طریقے پر ہوگی عبادات جس طریقے پر کتاب و سنت سے ثابت ہے. منمانی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. تو عبادت کرنے والا دلیل دے گا کہ عبادت مشروع ہے، روکنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. جو کتاب و سنت میں نہ ہو اس کی تردید کی دلیل یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ مردود ہے. دلیل ہے لیکن دلیل نظر آنی چاہیے. لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسے بتا دو کہ اس سے کہاں روکا ہے. ہاں، ہر بدعت سے اللہ کے نبی نے روک دیا. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. جزاک اللہ خیر. محمد عبدالقادر صاحب آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب خیر، بہت دن ہوا سوال بھی نہیں کیا ہوں میں، سن رہا تھا آپ کا شیخ کا. ہر جمعہ بیٹھتے ہیں سوال کے لیے. جی جی جی، کیونکہ سمیر بھائی بھی بہت سال پہلے، بہت مہینے پہلے روک دیے تھے کہ ریگولرلی سوال دوسرے لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو میں بھی اوائڈ کیا تھا بہت دن سے. الحمدللہ
पिछले आपसे जब से जुड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग, अमल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये होता है कि हमेशा जो है आपका जज़ाकल्लाह खैर और इस प्रोग्राम्स के लिए ये है कि सवाल इतना ये रहने के बावजूद भी जो अपने घर में जो इंडिया में है भाई लोग या बहन और अम्मी हो, ये अभी भी जो है जो इसी में मुब्तला है, जो बिद्दत के एक्टिविटीज में है, और कितना समझाने डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट वे में समझाने के बावजूद भी जो है उसी अमल में उसको फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह से और समझाएं। और जब भी ये करते हैं, कहते हैं कि जब भी आता है बंदा रहे, वो क्या बोलता है सुनो, उसके बाद चले जाओ। वो चले जाएगा, 1 महीने के बाद में चले जाएगा, वो चुप रहेगा, नहीं तो डांटते रहेगा और बोलते रहेगा सुनो, उसके बाद चले जाएगा वो। तो इस तरह के किस तरह से हम उसको ये करेंगे, सोचेंगे तो आगे का जो जहन्नुम का और अजाब का सोचेंगे तो बहुत तकलीफ होती है। मतलब किस तरह से ये करेंगे बोलने का। 11वीं आई तो 11वीं करते हैं, दरगाह उर्स आया तो उर्स को जाते हैं। पता है, बोलते तो नहीं है मेरे को, जब भी मालूम होता है कैसा तो कुछ एक्टिविटी से मालूम होता है कि ऐसा कर रहे हैं। देखिए हमारा काम है समझाना, बतलाना, मनवाना तो हमारा काम नहीं है। लेकिन कभी मायूस नहीं, एक तो अवलन तो हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे अहले खाना को, मेरे भाई बंद को, मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को अल्लाह तो हिदायत दे दे, इनकी बात समझ में आ जाए। पहली चीज तो अल्लाह से दुआ करें, और दूसरी चीज है उनको किसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, या किसी आलिम के पास ले जाएं और इस तरीके से जो है हुज्जत अपनी पूरी कीजिए। अगर अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया तो इंशाअल्लाह मायूस ना होइए कि ये नहीं मानेंगे। जो जितना ही ज्यादा कट्टर मुखालिफ होता है वो नरम पड़ता है बाद में, समझ बात है, नरम पड़ते हैं लोग। इसलिए मायूस हमें नहीं होना चाहिए दावत से, दावत का काम करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिल खोलेगा। दुआ और दावत दोनों चीजें जारी रखें, उनका साथ मत छोड़िए, छोड़ के भागिए नहीं उनको। जी जज़ाकल्लाह खैरन शेख। और अब्दुल कादिर साहब से मैं कहना चाहूँगा कि आप एकदम एक्सट्रीम ना लें, बैलेंस रखें। या तो फिर 20-20, 30-30 सवालात होंगे, या फिर 2-2, 3-3 हफ्ते गायब रहेंगे, ये ना करें। हर हफ्ते रखें। लेकिन ये सिर्फ मैंने कहा था कि उस वक्त क्योंकि सवालात इतने होते थे कि हम लोग 1-1, 1.5 घंटा सवालात में रहते थे, तो काफ़ी लोग ये हो जाते थे, कम हो जाते थे। वो नहीं चाहिए था, हमें बैलेंस रखना था ताकि सबको मौका मिले। बहरहाल जहाँ तक इसकी चीज़ है, शेख ये भी बता दूं कि डॉक्टर बिलाल फिलिप, उनका आपको केस पता होगा कि वो अपनी वालिदा को 20 साल तक दावत देते रहे। 20 साल के बाद जाके अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। तो आसान नहीं होता है वो, वाकई आसान नहीं होता, बदलना आसान नहीं। जी इससे पहले कि मैं मुत्तलिब भाई को बुला लूं, मैं मुजीब भाई से पूछूंगा आपके पास कुछ सवाल है फिर, या फिर मैं मुत्तलिब भाई को बुला लूं? मुत्तलिब भाई तो हमारे घर के ना, आप वहाँ के लोकल प्रोग्राम्स में भी उनके सवालात ले सकते हैं। सवाल तो एक यूट्यूब पर है, और दूसरा जो अभी सवाल आया था ऑडियो में, बहन ऐसी एक सवाल है, और वो शिद्दत तक मामला जाता है अपने वालिदैन के साथ कि तुम ये कहो, तुम वो कहो, तो उनको क्या नसीहत रहेगी। सवाल जो आया हुआ है वो ऐसा है कि अगर कोई पहले से ही गैर मुसलमान मुल्क का शहरी है तो क्या उसे जायज़ है कि वो किसी और ऐसे मुल्क के शहरियत हासिल करे जहां मुसलमानों के लिए उनके मुल्क के मुकाबिल दीन पर रहना आसान है? हाँ जायज़ है। इसी सूरत में अगर जहाँ है वहाँ दीन पर अमल करना मुश्किल है तो ऐसी सूरत में ऐसी जगह जा सकता है कि जहाँ दीन पर अमल उसके लिए आसान हो जाए। जैसे मक्का के इब्तदाई दौर में हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की थी, जहाँ गर्चे इस्लामी मुल्क नहीं था लेकिन मुनसिफ बादशाह था, वहाँ मुसलमानों के लिए अमन व अमान था। तो दारुल अमन की तरफ, दारुल कुफ्र से दारुल अमन की तरफ जो है हिजरत की जा सकती है, दारुल कुफ्र से दारुल अमन की तरफ। असल तो होना चाहिए दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत है, लेकिन अगर दारुल इस्लाम की तरफ मुमकिन ना हो तो ऐसी सूरत में दारुल अमन की तरफ हिजरत जायज़ है।
جی مطلب بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں ایک ریکویسٹ آئی تھی، اور جو مسجد ہے وہ ایک بات تو صاف ہے شیخ صاحب کہ ہم جو بریلوی کی مسجد میں تو ہم دے نہیں سکتے، کنٹریبیوشن دے نہیں سکتے، لیکن یہ جو ریکویسٹ ہے شیخ صاحب ہمارے جماعت کے بھائیوں کی ہے، اور اس علاقے میں مسجد نہیں ہے، کافی غریب لوگ ہیں، اور تو ایسے حالات میں شیخ صاحب یہ مسجد کے لیے تعمیر کے لیے ہم پیسے دے سکتے ہیں شیخ صاحب؟ کیونکہ وہ علاقے میں مسجد نہیں ہے کوئی، اور گاؤں کے لوگ بھی اتنے علم نہیں رکھتے، تو ابھی یہ بھائی لوگ مسجد باندھ رہے تو اس میں تعمیر کر سکتے شیخ صاحب؟ السلام علیکم. ہاں، تو اس میں کوئی شرط لگا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا امام رہے گا، اپنا امام رکھیے اس میں؟ نہیں شیخ صاحب، کنٹریبیوشن زیادہ نہیں، چھوٹا کنٹریبیوشن ہے، تو اس میں ہم اتنا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی، شیخ لیکن صاحب پکڑ نہیں ہونی چاہیے نا، آخرت میں پکڑ نہیں ہونی چاہیے بھائی تم غلط جگہ تمہارا پیسہ لگائے تھے. بھائی ایسی جگہ لگائیں جہاں بدعات اور خرافات پنپے ہیں، تو ایسی جگہ لگائیں گے تو ضرور جواب دینا ہوگا. تو نہیں دے سکتے شیخ صاحب؟ اگر وہاں بدعات کی جائیں گے تو نہیں دینا چاہیے. کیونکہ وہ بدعت تو نہیں ہے اوپن. ایک تو شیخ صاحب جیسے بریلوی جو ہے وہ تو بدعت کرتے معلوم ہے، لیکن یہ کیا ایک دم لوگ ایسا بدعت نہیں کرتے ہیں؟ کیا بولے شیخ صاحب؟ اور دوسرے لوگ بدعت نہیں کرتے؟ ہاں ہے بدعت ہے، لیکن وہ لیول کم ہوتا ہے نا شیخ صاحب. بدعت تو ہے نا. ہاں بدعت تو ہے شیخ صاحب، تو بچے ہاں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے بھائی، اگر دیکھا جائے تو ایک طرف ہے جو ظاہر ہے کہ یہ چھپا ہوا ہے، دونوں کی بدعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ڈھکے چھپے کی بات. ایک یہاں کھلا ہوا ہے، ایک یہاں چھپا ہوا ہے. جی جزاک اللہ خیرن. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عروس میں جو دکانیں لگتی ہیں ہم پیسے دے کے مٹھائی خرید سکتے ہیں؟ ہماری نیت صرف نارمل مٹھائی کھانے کی ہے. ہاں عرس میں، جی عروس میں جو دکانیں لگتی ہیں ان اس میں دکانوں پہ سے دکان لے جانا اور وہاں جانا یہ دونوں جائز نہیں. دکان لگانا بھی جائز نہیں اور وہاں جانا بھی جائز نہیں. نہیں، یہ لیکن دونوں وہاں جو چیزیں دکانیں لگے ہوئی ہیں ادھر سے مٹھائی خریدنے کی بات آ رہی ہے. تو مٹھائی خریدنے بھی آپ ادھر نہیں جائیں گے بھائی، عرس میں نہیں جا سکتے. وہاں جائیں گے ان کے مجمع میں، ایسی جگہوں پر جہاں اللہ رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں کفر ہو رہا ہو، آپ وہاں جائیں گے جو ہے تماشا دیکھنے. لا تقعدوا بعد الذکر مع القوم الظالمین کا اللہ تعالیٰ نے کیسے اس مشرکوں کے ساتھ جو ہے مت بیٹھا کرو، وہاں مت جاؤ. جزاک اللہ خیر شیخ. جوانی مکمل بمبئی کے تمام عرس میں گئی اور درگاہ کے اندر، مزار کے اندر جانے کا موقع نہیں رہا تو ضرور وہ جھولا رہتا ہے اس کے لگتا، یا پھر وہ کچھ پراٹھا اور وہ آتا ہے شیرہ اور پراٹھا اور کیا اس کو کباب اور کلیجی اور وہ ساری چیزیں جو لگتی ہیں. زندگی میں پوری مکمل جوانی بمبئی کے ایسے تمام جگہوں پر گئی، بھنڈی بازار سے لے کے ماہم تک اور پتہ نہیں کہاں تک. یہ موقع آیا ہے کہ اب تک تو دل میں ہی ہم نے اپنی گناہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس میں معافی مانگی. آج ہم کھلم کھلا میرے شیخ محترم کے سامنے، میرے بھائیوں کے سامنے میں اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب سمجھ میں آ گیا کہ وہاں ایسے بھی جانا جو ہے وہ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نہ سمجھ تھے، ہمارے گناہ کو معاف کر. اور اس وقت ہمارے جو بھی بھائی بہن، ماں، چاچی، پھوپھی یا جو بھی جا رہے ہیں، رشتہ دار، اقارب، دوست، احباب، صرف اس کھانے کے لیے جا رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو توفیق دے کہ اس سے اچھا کھانا پراٹھا، شیرہ اور کھیری کلیجی گھر میں ہی بنائیں، یا پھر اور ایسی جو مشہور دکانیں پہلے سے ہوتی ہیں
वहीं पर जाकर खाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैरन। यहाँ पे फैज़ भाई का एक सवाल है कि मेरे भाई को एक नया यानी एक लड़का हुआ है आज सुबह। एक तो दुआ करने के लिए कहा है और मुबारक हो, मुबारक हो। और एक तो दुआ करने कहा है और कहा है कि थोड़ा सा हल्के से ज़रा बता देंगे कि सुन्नत तरीके से कैसा इसको यानी क्या तरतीब हो इसके बाद। यानी भाई इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह ने बच्चा दिया है और उसका शुक्राना है कि अकीका करें 7वें दिन के सर के बाल को साफ कर दें और उसका नाम रखें और उसका अकीका करें। लड़का है तो 2 बकरे ज़बह करें, खुद भी खाएं, पास पड़ोस को भी खिलाएं दें और दोस्त अहबाब को अगर फुकरा मसाकिन मिले तो उनका भी ख्याल रखें। ये सुन्नत है रसूल पाक। और उस बाल को साफ करके, सर के बाल को साफ करें 7वें दिन और उस बाल के हम वजन चांदी सदका करें। उस बाल के हम वजन चांदी सदका करें। और अगर ज़ाफ़रान मिले तो जो है ज़ाफ़रान को घोल करके उसके सर पे लगा दें। सर पे ज़ाफ़रान को जो है लगा दे साफ करने के बाद। ये 7वें दिन है और नाम अच्छे से अच्छा शिरकिया नाम ना होना चाहिए, अच्छे से अच्छा नाम हो। और खतना कभी भी कर सकते हैं, इतनी जल्दी हो सके खतना कर लें। ये चीज़ें हैं जो है इस मौके पर जो मशरूम तरीक़ा है। जी नॉर्मली यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी खतना हो जाती है और वो अच्छा है कि छोटे उम्र में ही हो जाए तो बल्कि हो जाता तो उससे परेशानी नहीं बढ़ती है, अच्छे जल्दी अच्छा हो जाता है। वरना अपने यहाँ खतने की भी रस्म होती है। जी शेख यूट्यूब पे सवाल है समीर भाई। जी मुझे भाई, इशराक और दुहा नमाज में फ़र्क क्या है और कितनी रकात कब पढ़ना चाहिए? क्या 4 रकात दुहा सूरज निकलने के 20 मिनट बाद और सुबह 10 बजे को 4 रकात पढ़ सकते हैं? देखिए सलातुल दुहा, सलातुल इशराक ये कोई अलग अलग नमाजें नहीं हैं। या चाश्त, उसी का उर्दू में तर्जुमा में चाश्त कहा जाता है। तो इशराक कहिए, सलातुल दुहा कहिए, एक ही नमाज है। इसका वक्त शुरू होता है सूरज के तुलू होने के बाद, यानी जो शुरूक का वक्त है उससे 15 मिनट बाद। शुरूक का जो वक्त लिखा रहता है कैलेंडर पे, शुरूक सूरज निकलना शुरू होता है उसको, और तकरीबन 15 मिनट उसके बुलंद होने में लगते हैं। तो शुरूक से 15 मिनट बाद इसका वक्त शुरू होता है और जवाल के वक्त तक रहता है। जवाल जब तक नहीं होता उस वक्त तक जो है, सूरज जब निस्फ़ुन नहार पे आए उससे पहले तक रहता है वक्त। तो जो है इसमें कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। अब अगर शुरू में पढ़ लेते हैं तो उसी को इशराक कहते हैं, और ताखिर से पढ़ते हैं तो उसी को चाश्त कहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कुछ रकात, इसकी कम से कम रकात 2 है, ज्यादा से ज्यादा 8। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रकात 4 रकात भी साबित है और 8 रकात भी साबित है। तो जितनी रकातें हैं आप पढ़ सकते हैं। आप कुछ रकातें सुबह पढ़ ली, कुछ रकातें दोपहर के करीब पढ़ ली, ये भी जायज़ है, कोई सी बात नहीं। ये पूरा वक्त जो है उस नमाज का वक्त है। तो कुछ रकातें अगर आप मस्जिद में बैठे हैं या नमाज के बाद अपने पर मुसल्ले पर बैठे हुए जिक्र व अज़कार में मशगूल हैं, तो सूरज निकलने के बाद अगर आप 2 रकात पढ़ लेते हैं तो हज और उम्रे का सवाब मिलता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज उम्रे का सवाब मिलता है। तो ये फजीलत भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये नमाज जो है ज़ुहा, सलातुल दुहा, ये तमाम जिस्म के पूरे आज़ा पर जो सदक़े आयद होते हैं हर जोड़ पर, जिसमें 307 जोड़ हैं, हर जोड़ पर सदका आयद होता है, उन सदकों की अदायगी भी सलातुल दुहा से हो जाती है। 2 रकात उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। तो ये जो है दोनों वक्त पढ़ सकता है। और जो दोपहर के वक्त जो है, दोपहर के करीब में जो है 9 बजे 10 बजे का टाइम, तो अल्लाह के वसल्लम की दूसरी हदीस है सलातुल अव्वाबीन हिन तरमदुल फिसाल, अल्लाह की तरफ रुजू होने वालों की नमाज उस वक्त है जबकि ऊंट के बच्चों के पैर जलने लगे, यानी जमीन गर्म हो जाए, धूप में गर्मी आ जाए, तो 9-10 बजे का टाइम है। तो ये भी अच्छा बेहतरीन वक्त है। तो बहरहाल दोनों वक्त पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है,
کچھ رکعتیں شروع میں پڑھ لیا، کچھ رکعتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں. شیخ جمعہ کے دن، ہاں جمعہ کے دن اذان ہونے تک پڑھ سکتے جمعہ کی؟ جمعہ کی پہلی اذان جو ہو رہی ہے آج کل، ہاں پہلی یا دوسری؟ ہاں پہلی اذان تو آسان سے پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے بعد خطبے کی اذان تقریباً جو ہے آدھا گھنٹے کے بعد ہی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد ہوتی ہے. 40 منٹ، ہاں 40 منٹ کے بعد ہی ہوتا ہے. 40 یا 45 منٹ رہتا ہے. عموماً یہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ضحیٰ یا اشراق یا چاشت برابر وقت میں پڑھتے ہیں آفس جانے سے پہلے. ہاں یعنی وضو کر لیے، ساکس پہن لیے، 2 رکعت پڑھ لیے، آفس نکل لیے. لیکن جمعہ کے دن چونکہ آفس نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتے. فائنل جو صبح میں نہاتے ہیں نماز سے پہلے، اس کے بعد پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آج زوال کا وقت نہیں ہے نا، اس لیے ہم ابھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے. زوال کا وقت تو مسجد میں پہنچنے کے بعد جو ہے، جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہاں سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں جب تک کہ امام ممبر پر نہ آ جائے، اس وقت تک نماز پڑھنے کو کہا گیا. فیصلی ما قدر لہ، جب انسان پہنچے اول وقت میں اور اتنی رکعتیں پڑھے جتنی مقدر میں ہے، یہاں تک کہ امام ممبر پر آ جائے. تو جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے، لیکن جو ہے چاشت کے وقت جو ہے 9-10 بجے تک پڑھ لینا چاہیے. بہترین وقت وہی ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کیا مسجد میں جب بیٹھتے ہیں صبح فجر کے بعد تو ایک ہی جگہ اسی جگہ بیٹھنا چاہیے کہ کہیں اور جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جو فضیلت ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جو ہے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد سورج نکلا. تو اصل تو یہی ہے کہ وہیں بیٹھے جہاں تھا وہیں بیٹھے. ہاں ضرورت ہے، اب اس کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی تو جائے گا وضو کرے گا. نہیں ضرورت نہ، لیکن ایسا جو تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھنا ہو یا پھر پاؤں دکھتے ہوں. نہیں تو وہ بڈھے جوانی میں بھی بڑھاپا آ گیا ہو. ہاں شیخ آج کل وہ اصلی دودھ تو ملتا ہی نہیں، نیڈو اور کیا کیا دودھ اور گھی کے ڈبے سے. ابھی بھی غنیمت ہے، ابھی بھی غنیمت ہے. آگے والے ادوار کیسے ہوں گے پتہ نہیں، کیمیکل پلائیں گے کہ دودھ پلائیں گے. صحیح بات ہے. جی میرے خیال سے یہاں پہ تو سوالات ختم ہوئے ہیں. آپ کے پاس اگر کچھ ہو مجیب بھائی؟ پاس سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک کلپ بہت زوردار گھوم رہے آج کل پورے دنیا میں. اردو میں کسی نے بہت زوردار کہا ہے کہ تم بڈھا کیوں ہوتے ہو، تم فرسٹریٹڈ کیوں ہوتے ہو، تمہیں غصہ کیوں آتا ہے، تم قاضی نہیں بن سکتے جب تک کہ 2 شادی نہیں کیے. کوئی ایک ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پر وہ ایک ہی عورتیں تھیں سب کی، تو وہ بولے بادشاہ نے یا جو بھی تھا حاکم نے کہا کہ سب لوگ شادی کرو، بولے جلدی جلدی 3000 یا پتہ نہیں کتنی شادیاں ہو گئی. اور کیا ابن سینا کا بھی وہ کچھ بتاتے ہیں کہ ابن سینا کون سا مسلمان تھا؟ ہاں تو یہ بہت زوردار مردوں میں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کو تھوڑی رہنمائی کیجیے اس میں. دیکھیے جہاں تک معاملہ اس تحریر کا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو اس تحریر کے اندر کسی کا کوئی حوالہ نہیں، تمام باتیں بغیر حوالے کے، بغیر صفحے کے ذکر کی گئی ہیں. اب کہاں تک یہ نقل کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، سمجھے، اللہ عالم بالصواب. لیکن جہاں تک معاملہ تعدد کا ہے تو سلف میں تعدد ہی اصل رہا ہے. صحابہ میں آپ کو ایک صحابی کے علاوہ تمام کے یہاں تعدد ملے گا. کوئی صحابی ایک بیوی پر اکتفا کرنے والا نہیں تھا. انبیاء کے یہاں بھی تعدد رہا ہے، صحابہ کے یہاں بھی تعدد رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 سے شروع ہی کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو ہے 2 3 3 4 4 سے شروع کیا ہے. تو اصل جو ہے سلف کا جو معمول تھا وہ تعدد کا تھا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تعدد ضروری ہے، لازم ہے. جس کو جو تعدد نبھا سکتا ہے تعدد کرے، 2 شادیاں 3 شادیاں اچھی چیز ہے. لیکن جو ہے یہ تحریر جو ہے اس تحریر کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اقوال ہیں کیا ہیں وہ. لیکن جو اصل معمول رہا ہے، معمول بھی جو رہا ہے سلف میں تعدد ہی رہا ہے. لیکن ایک بیوی رکھنا بھی جائز ہے، کوئی سی بات نہیں ہے. اگر نہیں انسان گزارا کر سکتا ہے تو کیا کرے گا، جو کرے گا 3.
اگر 2-3 کر کے وہ نہیں گزارا کر سکتا تو ایک کرے، ایک پر اکتفا کرے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے کہا اگر تمہیں خوف ہے کہ 2 کر کے عدل انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. لیکن نوجوانوں کو رغبت دلانا چاہیے، نوجوانوں کو 2-2 3-3 شادیاں کرنی چاہیے. آج ضرورت ہے جو ہے، آج مسلم لڑکیاں ہندوؤں کے پاس جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہیں، تو ان کو اپنانے کے لیے چاہیے کہ 2-2 3-3 شادیاں کریں تاکہ جو ہے انتظام ہو جائے. جزاک اللہ خیرن واحسن الجزاء واحسن. کاشف بھائی شاید آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، تو آپ مائک لے کے سوال کریں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا درس ختم کریں گے. کاشف بھائی. کاشف بھائی شاید نہیں سن رہے ہیں. آواز شاید نہیں جائے. ہے موجود تو ہیں. ہاں موجود ہے. خیر انشاءاللہ پھر آج کا درس ہم لوگ یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ دعا کیجیے. مجیب بھائی آئی تھنک مطلب بھائی کے پاس سوال تھے، اور کاشف بھائی بھی کچھ لکھ رہے ہیں. اچھا لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مائک نہیں آ رہا ہے ان کے پاس؟ نہیں دکھا رہا ہے، مائک تو دکھا رہا ہے ان کا. مطلب بھائی نے مجھے یہ کیا تھا، سوال بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا کچھ پریسائز کوشچنس ہیں ان کے پاس، اگر چانس ملا ان کو پوچھ سکتے ہیں جب تک کاشف بھائی نہیں آتے. آپ پوچھ لیجئے. ویسے وہاں آپ کے یہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے، لوگ نماز کو جانا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. جی وہ مائک کا انمیوٹ نہیں تھا، ابھی انمیوٹ ہو گیا. شیخ صاحب جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا، جیسے ابھی ہمارے کتنے مطلب رشتہ دار اور میرا خود کا بھائی خود مطلب غیر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ادھر وہ لوگ کافی سالوں سے ہیں اور وہ شہریت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں جب ان کو شہریت مل جاتی ہے، پھر وہ خلیجی ممالک میں آ کے نوکری کرتے ہیں، مطلب ڈبل سیلری پہ. وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ باہر کی نیشنلٹی لے کے آئیں گے تو ہم لوگ کو سیلری زیادہ ملتی ہے. تو اس لحاظ سے تو انہوں نے نیشنلٹی پہلے لی، مطلب ان کا جو ان کی جو کیا بولتے ہیں حل برداری کی، پھر آ کے نوکری کر رہے اسی پہ، اسی انہیں کے پاسپورٹ پہ. تو یہ صحیح ہے؟ صحیح بھائی. غیر کافر ملک جو مسلم ملک کے لوگ ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کافر ملک کا جنسیہ. انہوں نے لیا غلط کیا، لیکن آ کے نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، ان کی کمائی صحیح ہے، لیکن جو انہوں نے کام کیا وہ غلط کیا ہے. مسلم ملک کا جنسیہ چھوڑ کر کافر ملک کا جنسیہ لینا جائز نہیں. مگر کتنے، میرا خود کا بھائی بھی گیا. کافر ملک سے ہجرت واجب ہے، کافر ملک سے ہجرت واجب ہے مسلم ملک کی طرف. اب یہ جائے کہ مسلم ملک میں رہتے ہوئے اب پاکستان میں جگہ ملی ہوئی ہے، آپ جو ہے یورپ جانا چاہتے ہیں، غلط، نہیں جائز. وہ ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ بولتے ہیں سیلری زیادہ ملے گی نا اگر نیشنلٹی دوسرے رہے گی تو سیلری. دنیا کی خاطر جا رہے ہیں نا، ایمان بیچ کر. جی جی. اس بنیاد پہ سیلری لینا مشکل نہیں ہو جائے. نہیں، سیلری ان کی جائز ہے، سیلری نہیں حرام ہے ان کی. ہم نہیں کہتے کہ سیلری ان کی حرام ہے، لیکن جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ غلط. جی جی جی، جزاک اللہ خیر. یونس بٹ کا ایک سوال ہے یوٹیوب پر، بٹ بھائی کا. لیکن شیخ آج کل تو یہاں مساجد نمازوں کے بعد جلدی مساجد بند کی جاتی ہے، تو فجر نماز کے بعد بھی سب نمازیوں کو مساجد سے نماز کے بعد جانا پڑتا ہے، تو پھر عشاء کی نماز گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، عشاء کی نماز گھر میں جا کے پڑھیں، کوئی بات نہیں. عشاء کی نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ابھی گھر میں پڑھیں. یہاں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں کہ آپ سورج نکلنے تک بیٹھیں، آپ گھر میں جا کے پڑھیے، اس کو کوئی بات نہیں. نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی. اسی سلسلے میں مناف بھائی نے پوچھا تھا کہ پرانا جو سوال تھا اس کا، اس کے کہ اگر ہم قرآن وغیرہ لینے کے لیے اٹھ سکتے ہیں ہم؟ ہاں، قرآن وغیرہ لینے کے لیے اٹھ سکتے ہیں بھائی، ایسی بات نہیں. قرآن وغیرہ لینے کے لیے یہ نہیں کہ جم کے بیٹھے ہی رہیں، قرآن لینے کے لیے اٹھ جائے، کوئی بات.
جی مجھے بھائی اور کچھ ہے کیا بند کرنا ہے یا متحد بھائی کو سوال کرنے دیں؟ نہیں یہاں تو ختم ہو گیا. جی متحد بھائی جلدی سے آپ کا سوال پوچھ لیجئے تاکہ پھر ہم کلوز کر دیں. لگتا ہے وہ بھی نماز کے لیے چلے گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ختم کیجیے نماز کا وقت ہو جی گیا اقامت ہو رہی. جی جی چلیے مجیب بھائی شیخ دعا. ٹھیک ہے بس ختم کرتے ہیں, آپ دعا پڑھ لیجیے, ہم بند کر ہاں. دیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير بارك الله فيكم تقبل الله جهودكم وجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله يوم القيامه. جزاک اللہ. حياكم الله.